بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن۔ میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ مطاہر۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہے پروگرام میں پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت، مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین، جامع مسجد اشرف کے خطیب، مذہبی اسکالر حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم کیسے مزاج ہے مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ تو ناظرین، وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم اپنے پروگرام کے سوال و جواب کے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور مولانا صاحب، آج بہت انٹرسٹنگ جو ہے ہمارے پاس ٹاپک ہے ساس اور بہو کا، اور اس کے متعلق ہمارے پاس بہت سارے یہ سوالات آئے واقعی ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جی۔ تو ہماری بہنوں نے اور بھائیوں نے بہت سارے سوالات جو ہے پوچھے ہیں، اور یقیناً آپ ان کے جواب بھی لائق تحسین انشاءاللہ دیں گے۔ تو سب سے پہلا تو آپ یہ بتائیے کہ اسلامی معاشرے میں ساس اور بہو کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے حقوق رکھے ہیں، وہاں رشتہ داروں اور دیگر جو ریلیٹیو ہیں جی ان کے حقوق بھی رکھے جی ہیں، جی اور اسی میں ساس اور سسر بھی آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آباؤ کا ثلاثۃ، من ولدہ کا، من زوجہ کا، من علمہ کا۔ تمہارے تین والدین ہیں، ایک وہ جن کے گھر تم پیدا ہوئے، اور صحیح۔ دوسرے وہ جن کے ہاں تمہارا نکاح ہوا، اور تیسرے وہ جن سے تم نے تعلیم حاصل کی۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح والدین کی خدمت کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا جی ضروری ہے دین اسلام کے اندر، جی بالکل اسی طریقے کے اوپر جس گھر کے اندر آپ شادی ہو کر جاتے ہیں اور جس گھر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے، وہ چاہے لڑکی ہو، جی وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی ہو، یا مرد کے جو ساس اور سسر ہے وہ ہوں، جی دونوں کے حقوق بالکل اسی طرح برابر ہے جس طرح والدین کے حق ہے۔ جی اچھا، اس میں حقوق جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی حق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، دوسرا لیگلی اور قانونی ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اخلاقی ہوتا ہے۔ جی تو ساس سسر کے حقوق ادا کرنا یہ شرعی طور پر ہے اور اخلاقی طور پر ہے۔ لیگلی اور قانونی طور پر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اور ان کے کام کاج کریں، لیکن ہاں اخلاقی فرض آپ کا بنتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی اپنے والدین کی جگہ سمجھے اور ان کی خدمت کرے اور ان کا خیال اخلاقی رکھے۔ طور پہ جس طرح سے ہم اپنے والدین جی کی جی ناظرین، جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ جس طرح ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ساس سسر کی بھی اخلاقی طور پہ ہم کر سکتے ہیں ان کی خدمت، لیکن شرعی طور پہ اتنا فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ ساس بڑی چاہت سے اور محبت سے چاند کا ٹکڑا تلاش کر کے لاتی ہے، بہو کئی سالوں سے تلاش کر رہی ہوتی ہے چاند کا ٹکڑا، وہ چاند کا ٹکڑا جب وہ بہو بن کے اس کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ پھر گوبھی کا پھول کیوں بن جاتی ہے کچھ ٹائم بعد؟ یہ اصل میں گوبھی کا پھول اس لیے بن جاتی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جو بہت سارے کریکٹر ہیں جی وہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے لیے گئے، جی یعنی جی جی چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد ہندوستان سے آئے جی جی اور وہاں پر رہے، جی تو ہندوؤں کا کلچر بھی ہمارے یہاں آ گیا، جی اور ہندوؤں کے یہاں پر ساس ایک کریکٹر ہے اچھا جی اور بہو جو ہے وہ ایک کریکٹر ہے۔ جی اچھا، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے دین اسلام کے اندر ایک حیثیت دی گئی ہے بہو کو، جی وہ ساس جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیار نہیں، جی جی یعنی بالکل۔ ساس چاہتی ہے کہ میں اپنا روب جو ہے وہ بہو کے اوپر رکھوں اور جی بالکل بہو جو ہے وہ میری تابع دار رہے، جی اور بہو چاہتی ہے کہ
میں جو ہے اس گھر کے اوپر حکمرانی کروں اور ملکہ بن کے رہوں. جی اصل میں جب کسی بھی کیریکٹر کے اندر فرعونیت آ جائے جی تو وہاں سے معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. جی جی اور جب عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے ہمارے کیریکٹر کے اندر جی تو پھر ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے. تو وہ جو چاہت ہوتی ہے وہ اصل میں کچھ دنوں میں ساس جب اپنی ریٹ قائم کرنا چاہتی ہے تو جی اس کے بعد وہ پھر گوبھی کا پھول بنا دیتی ہے. جی ناظرین، آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا، مولانا صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. اچھا مولانا صاحب، ایک ہمارے ایک بھائی ہیں لاہور سے، اور غالباً وہ مجھے کچھ سسر لگ رہے ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچپن سے دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اور سسر سے اختلاف نہیں ہوتا. یہ ساس سے ہی کیوں ہوتا ہے، سسر سے کیوں نہیں ہوتا؟ زیادہ تر میجورٹی ساس سے ہی بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، سسر سے نہیں ہوتا. اصل میں ہمارے یہاں عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج کے اندر جذباتیت رکھی ہے. جی اور عورت جو ہے وہ بہت جلدی کسی بھی چیز کو اپنے اندر لے لیتی ہے، قبول کر لیتی ہے. تو اگر کوئی معاملات چلتے ہیں ساس کے ساتھ اور بہو کے ساتھ، تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ بہو جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں ملکہ بن کے رہوں، رانی بن کے رہوں. جی تو وہ ساس کی حکمرانی قائم نہیں ہونے دیتی. جی لیکن عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر ذرا سی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور وہ جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اچھا. عورت جو ہے وہ فطرتاً عام طور پر، ویسے تو ہر قسم کی اور ہر مزاج کی خواتین ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ہے. جی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ساس اور بہو کے اندر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوتا. ہاں، جو سسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، تو لہذا ان میں جھگڑے نہیں ہوتے. اکثر جو بہو ہیں وہ سسر کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ سسر کے قابو میں ساس ہوتی ہیں. وہ ان کا خیال رکھ کے بھی اور ان کا دل جیت کے بھی جی ان کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ساس اور بہو کا جھگڑا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی ہوتا ہے، اور ممالک میں بھی سننے میں آتا ہے کہ کیا یہ سلسلہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اصل میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان کا کلچر کچھ اور ہے، جی اور یورپ کے اندر کلچر کچھ اور ہے. جی یورپ کے اندر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جی تو وہ پھر مین کہلاتا ہے. اس کی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو مین کہتی ہے، یعنی اب وہ خود مختار ہے. جی اچھا، ہمارے یہاں کلچر کیا ہے؟ ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ ماں نے یہ سوچ لیا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے پالا ہے، اس کو میں نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنا تابع دار رکھنا ہے، اور جیسے میں چاہوں ایسے ہی چلتا رہے. تو وہ اس کی انا جو ہے وہ صرف شادی سے پہلے ہی نہیں بلکہ شادی کے بعد بھی برقرار رہتی ہے. اور وہ یہ چاہتی ہے لڑکے کی ماں کہ میں اس سے ویسے ہی فرما برداری کرواؤں جیسے یہ شادی سے پہلے تھا. تو لہٰذا وہ اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ قائم کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے مجھے فالو کرے اور ہر بات میں جو ہے میری فرما برداری کرے. تو اگر اس کے اندر وہ معاملات ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیے جائے کہ جن کا گھر ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماں جو ہے جو ساس بن گئی ہے وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کے گھر کو خود خراب کر رہی ہے. جی بالکل. یعنی وہ ماں جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اچھا، پھر چونکہ ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے، میں نے بتایا ہمارا کلچر یہ ہے
ایک گھر کے اندر یہ جب سارے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جی اور یہ آپس میں معاملات چلتے ہیں، تو جو گھر کے اندر رہنے والے بچے ہیں وہ بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ کس طرح لڑ رہے ہیں. جی جی یعنی ساس کا بہو کے ساتھ کیا رویہ ہے، بہو کا ساس کے ساتھ کیا رویہ ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا رویہ ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، وہ ساری چیزیں ان کے ذہن کے اندر پروان چڑھ رہی ہوتی ہے. جی. اور جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آگے جا کے اپنی زندگی میں انہی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں جن کو انہوں نے شروع سے دیکھا ہوتا ہے. اسی لیے یہ سلسلہ جو ہے ختم ہونے میں نہیں آ رہا. اگر ہم اس کے اندر تھوڑی سی تربیت کر لیں اپنے معاشرے کی، اور ایک دوسرے کے مقام کو پہچان لے اور عاجزی اور ان کی ساری کے ساتھ پیش آئے تو یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں. جی اپنے رویوں میں تھوڑی لچک پیدا جی. کرنی ہوگی، جبھی یہ سلسلہ یہ جو رویوں اچھا کی چلے. درستگی کے اوپر منحصر ہے. اچھا، بہو کو جو ہے ساس سے بنا کے رکھے یا شوہر سے بنا کے رکھے؟ کامیاب زندگی کس طرح گزرے گی؟ وہ ساس سے بنا کے رکھے یا شوہر سے بنا کے رکھے؟ دیکھیں، اگر ساس سے بنا کے نہیں رکھے گی تو ساس اس کو گھر میں نہیں رہنے دے گی. جی. اور اگر شوہر کے ساتھ بنا کے نہیں رکھے گی تو اس کا اپنا گھر تباہ ہوگا. جی. یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر بڑی حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جی. یعنی آپ کو ایسا درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. دونوں سے بنا کے. ہاں، تو آپ کے اوپر شرعی طور پر، یعنی ایک جو بیوی ہے اس کے اوپر شرعی طور پہ جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت فرض ہے. جی. احترام، عزت، خدمت یہ تو وہ ساس و سسر کی بھی کرے گی، لیکن کہنا جو ہے وہ اپنے شوہر کا مانے گی. لیکن ہاں، ایسا رویہ اختیار کرے کہ اس میں کوشش یہ کرے کہ ساس سسر بھی جو ہے وہ ناراض نہ ہو، اور جو شوہر کی فرمانبرداری ہے وہ بھی قائم ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ اپنی بہت مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے جواب دیتے ہیں. اور ناظرین، ہمارے ساس سسر کے جو ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہیں تو یہ ختم تو ہوں گے نہیں، تو یہ ہمارا پہلا جو ہے ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ساس اور بہو کے سوالات پہ مبنی پروگرام اس پہ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں. لمحاتی نظیر کافی نظر، لمحاتی نظیر کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. انافیتش سقا کا تم اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم، اے گے سوئے پاک ہے ابر کرم، برسم ہارے رم جھم رم جھم، برسم ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا. البحر ولا والموجود گا من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، منجھتا
میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا مثلے تو نہ شد پیدا